بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، مکہ کی سرزمین اب مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک تپتا ہوا انگارہ بن چکی تھی۔ قریش کے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے اعلانیہ توحید کا اقرار کرنا اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے مترادف تھا۔ جب آزمائش حد سے بڑھ گئی تو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایک ایسی راہ دکھائی جو تاریخ اسلام میں ایک نیا باب بننے والی تھی۔ یہ اللہ کی زمین پر اپنے دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی، جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کی اجازت اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کی مدافعت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کی اجازت دی۔ سیرت کی مستند روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ حبشہ کی سرزمین کی طرف نکل جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی کی زمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تمہاری اس تکلیف سے نجات کی کوئی راہ نکال دے۔ پہلے قافلے کی روانگی۔ حکم نبی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملتے ہی نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ مکہ سے چپکے سے روانہ ہوا۔ یہ قافلہ رات کی تاریکی میں قریش کی نظروں سے بچ کر نکالا تاکہ وہ ان کا راستہ نہ روک سکیں۔ اس پہلے قافلے میں 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ ان مظلوموں کے پاس نہ تو عیش و آرام کا سامان تھا اور نہ ہی مستقبل کا کوئی واضح ٹھکانہ۔ ان کے پاس اگر کچھ تھا تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ اور دلوں میں ایمان کا نور تھا۔ ہجرت کرنے والے جلیل القدر شخصیات۔ اس پہلے مبارک قافلے کی قیادت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کٹھن سفر میں شریک تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ ان کے علاوہ اس قافلے میں درجہ ذیل جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قریش کا تعاقب اور اللہ کی مدد۔ یہ قافلہ مکہ سے نکل کر سمندر کے کنارے شعیبہ نامی بندرگاہ پر پہنچا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہاں پہنچتے ہی انہیں تجارتی قافلے مل گئے جو حبشہ کی طرف جا رہے تھے اور مسلمان بحفاظت ان پر سوار ہو گئے۔ جب قریش مکہ کو مسلمانوں کی مکہ سے روانگی کی خبر ملی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے فوراً تیز رفتار سواروں کو مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے دوڑایا، لیکن جب قریش کے کارندے ساحل سمندر پر پہنچے تو کشتیاں مکہ کی حدود سے بہت دور جا چکی تھیں۔ قریش ہاتھ ملتے رہ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ظالموں کے چنگل سے بچا لیا۔ اختتامیہ۔ ناظرین، یہ اہل ایمان کا وہ پہلا قافلہ تھا جس نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار، رشتہ داروں اور اپنے پیارے وطن کو مکہ کو الوداع کہا۔ یہ لوگ جب حبشہ پہنچے تو وہاں انہوں نے امن نصیب ہوا اور نجاشی بادشاہ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، لیکن قریش اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔
اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ قریش نے مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لانے کے لیے کیا بڑی سازش کی، اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تاریخی خطبہ دیا۔ اگر آپ کو تاریخ اسلام کا یہ مستند سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں ان مہاجرین حبشہ کی یاد میں رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہا ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل دا ہسٹری ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ طبی مشورہ: اللہ نہ کرے اگر کسی کو لو لگ جائے یا ڈائریا ہو جائے تو امرت دھارا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو گزشتہ قسط 16 میں بتایا گیا تھا استعمال میں لائیں، انشاءاللہ تعالی فوراً افاقہ ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔